مانسون کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کر رہی ہیں۔ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ایون سینٹرل پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ان میں 52 سے اوپر جانے کا 52 اور 55 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ خدشہ ہے کہ ٹیمپریچر سور کریں گے، اور جو رین فال ہے مانسون میں وہ مور اور لیس لوکلائزڈ ہوگی، جس کے اندر سم پارٹس آف ناردرن پنجاب اسپیشلی جو پوری پوٹھوہار کی بیلٹ ہے، پنڈی ڈویژن کے کچھ ایریاز ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں کہ جو رین فال ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں، اور جو ایک اچانک وہ ایک سپیل آ جاتا ہے اور پرولونگڈ سپیلز ہیں، ادھر اربن پونڈنگ کا بھی خدشہ ہے، اور اگر زیادہ بارش ہو جائے تو اس کے بعد پھر فلڈنگ کا بھی جو اربن فلڈنگ ہے اس کا بھی خدشہ ہے۔ تو خریف کا جو کراپ ہے اس پہ یہ افیکٹ کر سکتی ہے لو رین فال جو ہے، اور لوگوں کو ہم نے اب گائیڈ کرنا ہے کہ جو انٹینس ہیٹ ویو ہے جو ابھی ایگزسٹ کر بھی رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے، اور اس کی وجہ سے ابھی جو فرانس میں اور یورپ میں جو ایک ہیٹ ویو آئی ہے اس میں انفارچونیٹ تھا ڈیتھس ہو گئیں، تو اس کے لیے ہمیں پوری پریپیئرڈنیس اپنی رکھنی چاہیے۔ آپ سب ہمارے ساتھ رہے ہیں آن بورڈ، اور امپلیمنٹیشن کی انہیں فیلڈ فارمیشنز میں کرنی ہے، تو بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے بہت اکٹھے جو ہے وہ کام کیا ہے، جس کے اندر ہمارا جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، لائف اسٹاک ہے، پی ڈی ایم اے ہے، ریسکیو 1122 ہے، اور ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے۔ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ ہمارے جو منسٹر ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب، ان کی سربراہی میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے، وہ میں اس کی ڈیٹیلز ابھی شیئر کرتی ہوں، لیکن عوام کو بھی ایک ایڈوائزری جو ہے کنٹینیوس بیسس پہ جانی چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں کیونکہ گرمی زیادہ تھی تو لوگ نہانے کے لیے گرمی سے ریلیف کے لیے آ جاتے ہیں نہروں میں نہانے کے لیے اور دریاؤں میں نہانے کے لیے، جس کی وجہ سے ابھی انفارچونیٹ ڈیتھس ہوئی ہیں کچھ، تو پلیز کم از کم اپنے جو ولنریبل لوگ ہیں جیسے بزرگ ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو واٹر باڈیز کے پاس جانے سے روکیں، اور ایک پوری ایڈوائزری ایشو ہونی چاہیے کہ پانی کا زیادہ استعمال رکھیں، اپنے سر کو اور اپنے نیک کو، اپنی گردن کو کورڈ رکھیں جب آپ کا ایکسپوجر ہو ہیٹ پہ، اور پانی زیادہ سے زیادہ کنزیوم کریں، زیادہ سے زیادہ جو فلوئڈز ہیں، فلوئڈ انٹیک آپ کی بہت ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی تو ہماری پریپیئرڈنیس جو ہے وہ پوری ہے ماشاءاللہ۔ اب انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مویشیوں کو، اپنے جو اینیملز ہیں ان کو بچانے کے لیے، جانوروں کو بھی بچانے کے لیے ہمیں پورا ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ ان کے لیے بھی ڈرنکنگ واٹر اور ان کے لیے بھی پری مانسون ویکسینیشنز ہے، اس کا بھی ہم نے پورا استعمال جو ہے وہ پورا اس کا ارینجمنٹ ہم نے کر دیا ہے۔ کنٹینجنسی پلانز ہمارے پورے ان پلیس ہیں۔ موک ایکسرسائزز جو ہیں، ریڈینس ایکسرسائزز جو ہیں وہ مئی 25 سے شروع ہو چکی ہیں۔ تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اپنی موک ایکسرسائزز کو کنٹینیوڈ رکھیں، تمام ڈپٹی کمشنرز بھی اپنی موک ایکسرسائزز کنڈکٹ کرائیں، اور ریسکیو 1122 جو ہے وہ اپنی جو موک ایکسرسائزز ہے اس کو کنٹینیوسلی کرے، وہ اربن پونڈنگ کے لیے بھی، اربن فلڈنگ کے لیے بھی، ہیٹ ویو کے لیے بھی، اور خدا نخواستہ اگر فلڈ جو ہے وہ آتا ہے۔ پچھلا جو ہمارا سال تھا بہت بڑا فلڈ آیا، تاریخ کا سب سے بدترین فلڈ آیا، اور اس میں سے ایک ہماری ٹیک اوے یہ تھا، ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اس سے جو اپنا لرننگ ایکسپیرینس ہے، جو لرننگ ایک کرو تھا ہمارا، اس کو ہم اسٹرینتھن کریں، اس سے ہم نے سبق سیکھا اس کو ہم نے پورا امپلیمنٹ کیا، چاہے وہ پریپیئرڈنیس ہو، ریسکیو 1122 کو ہم نے اسٹرینتھن کیا، ان کا جو اکوپمنٹ ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا۔ اسی طرح جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ ہمیشہ فلڈ کے بعد جو ہے وہ فائر فائٹنگ شروع ہوتی ہے، اور فلڈ کے بعد جو میٹیگیشن ایک پوری شروع ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے
کیونکہ لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے, لوگوں کو محفوظ مقامات پر تک جانا پڑتا ہے, ان کا مال جو ہے, ان کا جو ہاؤسنگ, ان کے جو گھر ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے, لائف لاسز ہوتے ہیں. حالانکہ پچھلی بار میں بڑی ہمبلی یہ بات کہتی ہوں کہ کیونکہ پریپیئرڈنیس تھی تو یہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی ایک بھی زندگی ضائع ہوئی ہو گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے, یا گورنمنٹ کیونکہ ریڈی نہیں تھی. پھر بھی کچھ ڈیتھس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ان تمام جگہوں کو سیکیور کریں جہاں پہ پانی آنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو میں ابھی آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا 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 ہے. لیکن ہمارا جو سب سے پہلے اگر ہم آ جائیں کہ ہم ارلی وارننگ جو ہمارے سائنز ہیں, ہم نے میٹ ڈپارٹمنٹ کو اور ہم نے اپنے جو پی ڈی ایم اے ہیں اس کو ہم نے, اور تمام ڈسٹرکٹس کو میری ہدایات میں ابھی آپ کے سامنے بھی دے رہی ہوں کہ اپنے جو آپ کا ارلی وارننگ سائنز ہیں ان کو ریڈ کریں, اپنے ارلی وارننگ سسٹمز کو, اپنے الرٹ سسٹمز کو ریڈی کریں, اور تاکہ آپ کے پاس ریئیکشن ٹائم ہو, لوگوں کے پاس, عوام کے پاس ریئیکشن ٹائم ہو, ٹائم پہ جو ہے ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے وہ کس چیز کو وہ فیس کرنے جا رہے ہیں. جو ریسکیو 1122 ہے, پچھلی دفعہ بھی فلڈ میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ان کے جو ڈاکٹر رضوان یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے بھی اب جو پریپیئرڈنیس کا لیول دکھایا ہے اس کے لیے ہم نے پورا سال کام کیا. یہ کوئی اچانک جو ہے وہ یہ چیز سامنے نہیں آ گئی. مجھے یاد ہے کہ پچھلے فلڈ میں جب میں بوٹ میں بیٹھی راوی میں تو بہت بڑے اسکیل کا فلڈ تھا, میگنیٹیوڈ کا فلڈ تھا, اور بیچ راستے میں جا کے ہماری جو بیچ دریا میں بوٹ بند ہو گئی کیونکہ جو ڈیبری ہے وہ آتا رہتا ہے جو بوٹ کے انجن میں, اور اس کے بعد وہ جو ہمارے واکی ٹاکیز تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ عوام کو ریسکیو میں کیا کیا تکلیفات آ سکتی ہیں. اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ایک بوٹ جو ہے وہ 5 سے 6 لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے تو اس کے لیے ریسکیو آپریشنز بہت پرولونگڈ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور لوگ سٹرینڈڈ رہتے ہیں جس سے زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہیں, انسانی زندگی بھی خطرے میں آ جاتی ہے, جانوروں کو, مال مویشی کو بچانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مجھے پچھلے دفعہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جو بیڑے ہوتے ہیں لکڑی کے, وہ بیڑے اتنی اچھی ایک چیز ہے. ایک تو اس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ عوام کو, لوگوں کو, ریزیڈنٹس کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے, بلکہ وہ اپنے مال مویشی, کئی دفعہ تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے جو ٹریکٹرز وغیرہ وہ بھی اس کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ محفوظ مقامات تک لوگ لے کے آئے. تو اس سال ہم نے ہر ڈویژن میں وہ بیڑے جو ہے وہ خرید کے, بنوا کے پلیس کر دیے ہیں, اور اسی طرح ہم نے جو اپنی پروکیورمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں. بائی دی اینڈ آف جولائی انشاءاللہ تعالی وہ تمام چیزیں ان پلیس ہوں گی, اور ہم نے تمام ڈویژنز میں 14 کے قریب جو ہیں وہ ہم نے اپنے ویئر ہاؤسز بنا لیے ہیں, جس سے اب لاہور سے یا پنڈی سے یا چند شہروں میں جو پلیسڈ ہوتی تھیں آپ کی اکوپمنٹ, لائف سیونگ اکوپمنٹ, وہ اب آپ کا ڈویژنز میں پلیس ہوگا. 14 میں پھر بتاتی ہوں کہ ہم نے ویئر ہاؤسز بنا دیے ہیں جس میں آپ کی تمام جو ضروریات ہیں ان اینی ارجنسی یا ان اینی ایمرجنسی وہ ساری پلیسڈ ہوں گی. اور اس میں ہم نے ایکسٹرا جو ہے وہ ٹینٹس منگوائے ہیں, لائف جیکٹس ایکسٹرا منگوائی ہیں, لائف رنگز ایکسٹرا منگوائے ہیں, اور نئی بوٹس ہم نے منگوائی ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ بوٹس ہیں, بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ بوٹس ہیں. ان کے جو انجنز ہیں وہ پانی کے نیچے نہیں, پانی کی سطح سے اوپر ہوتے ہیں تاکہ اس کے اندر ڈیبری نہ پھنس سکے اور وہ بند نہ ہو جائے اور لوگ اسٹرینڈڈ نہ ہو جائیں ان دا مڈل آف دا واٹر. اس کے ساتھ جو مسکیٹو نیٹس ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر تمام جو اکوپمنٹ کو لے کے جانا, فوڈ ہیمپرز ہیں, جانوروں کا فوڈر ہے, وہ سارا آلریڈی before the commencement of monsoon season ہم نے وہ پلیس کر دیا ہے. اور جو ریسکیو 1122 ہے اس کو ہم نے ڈرونز لے کے دیے ہیں تاکہ وہ مانیٹرنگ کے لیے بھی ڈرونز آئے ہیں, فلڈ کا جو فلو ہے, واٹر کا جو فلو ہے اس کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرونز آئے ہیں, سرویلنس کے لیے ڈرونز آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال بھی ہم نے جو نائٹ ویژن کیمراز ہیں, جو ہمارے
ڈرونز نے انہوں نے سرویلنس جو کی ہے جس کے اندر ہمارا سیف سٹی کے ڈرونز بھی شامل ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلا تھرمل امیجنگ سے کہ رات کے اندھیروں میں بھی کہاں کوئی جانور سٹرینڈڈ ہے یا کہاں کوئی انسان سٹرینڈڈ ہے, عوام میں سے کوئی سٹرینڈڈ ہے, اس کو ہم نے ریسکیو کیا. ریسکیو کے لیے بھی ہمارے پاس جو ڈرونز ہیں وہ ایک اس کا جو لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی ہے وہ اچھی ہے, تو اگر کوئی سٹرینڈڈ ہو اس کو ہم ڈرون سے بھی اس کو ریسکیو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. موک ایکسرسائزز ریسکیو 1122 کی بھی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, اور کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں. ان کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اپنی جو موک ایکسرسائز ہیں ان کو جاری رکھیں تاکہ کسی بھی جو ہمارے کنٹینجنسی پلانز ہیں اور کسی بھی انٹوورڈ سچویشن میں نمٹنے کے لیے ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے وہ بہت کوئک ہو اور جو ہمارا ریئیکشن ٹائم ہے وہ کوئک ہو. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے میس ایویکیویشن کے لیے ہم نے اپنے بندوبست کر لیے ہیں. سوئفٹ موبلائزیشن آف بوٹس اور اکوپمنٹ کے لیے ہم نے ٹرکس لے لیے ہیں, 10 کے قریب ٹرکس ہیں جن کو ڈویژن میں پلیس کر دیا گیا ہے تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ اگر لاہور سے کہیں جانے میں 6-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اور کیونکہ سیلاب کے دنوں میں راستے بلاکڈ ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں, تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے رسپانس ٹائم کو, ریئیکشن ٹائم کو کم سے کم کرنے میں ہم نے اس کے لیے ہم نے ڈویژنز کے اندر اس کو پلیس کر دیا ہے. نیویگیشن اور کمیونیکیشن ایشوز کے لیے ہم نے جو واکی ٹاکیز ہیں وہ نئی لیے ہیں, اپنے پورے جو کمیونیکیشن سسٹمز ہیں ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے. ایریل سرویلنس فار وائڈ ایریا اسیسمنٹس وہ بھی ہم نے کیے ہیں. ریپڈ جو اسیسمنٹ ہے, ریپڈ رسپانس ہے, ریپڈ ریسکیو ہے, اس کے لیے بھی ہم نے بہت جو ہے وہ ایک اپ گریڈڈ اپنا سسٹم اس وقت ہم عمل میں لائے ہیں. بہت طرح کی بوٹس ہیں جن کو ہم نے اس وقت جو پلیس کر رہے ہیں ڈویژنس کے اندر, جس کے اندر سپیڈ بوٹس ہیں, جس کے اندر فلڈ بوٹس ہیں, جس کے اندر پلاسٹک سپیڈ بوٹس ہیں, جس کے اندر جیٹ سکیز ہیں, انفلیٹیبل ریسکیو سلیڈز ہیں, انفلیٹیبل جو ٹویبل بوٹس ہیں وہ ہیں, ایمفی ٹرکس ہیں, سی لیگز ہیں, انفلیٹیبل لینڈنگ کرافٹس ہیں جن کو بیڑے کہتے ہیں, ایمفیبین بوٹس ہیں, ہوور کرافٹس ہیں. یہ سب ہم نے جو ہے وہ منگوا لیا ہے. اس مہینے کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی وہ ہر جگہ پلیسڈ ہوگا. ڈیجیٹل بیس ریڈیوز ہیں, ہمارے پورٹیبل ٹوائلٹس ہیں, لائف جیکٹس ہیں, ہیوی لفٹنگ ڈرونز ہیں, سرویلنس ڈرونز ہیں, ریموٹ کنٹرولز ہیں, سیلف پروپیلڈ لائف بوائز ہیں, واٹر ریسکیو ڈرونز ہیں. یہ سب جو ہے ریسکیو 1122 کا پہلی بار یہ اکوپمنٹ جو ہے وہ پروکیور کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ سوئفٹ موبلائزیشن کے لیے ان ڈویژنز میں, ڈسٹرکٹس میں پلیسڈ ہوگا. اس کے بعد جو اب ہیٹ ویو آ رہی ہے, ہیٹ ویو کی جو پریپیئرڈنیس ہے, ہیٹ ویو کا جو رسپانس ہے, اس کے لیے تمام ڈسٹرکٹس کو انفارمیشن جو ہے وہ جا چکی ہے. اس میں ہم نے جو ہیٹ ویو سپاٹس ہم نے ہاٹ سپاٹس ہم نے بنائے ہیں. 5 ڈسٹرکٹس ہیں جن کے اندر بہت خطرہ ہے ہائی ٹیمپریچر کا, سورنگ ٹیمپریچر کا, جس کے اندر ڈی جی خان ہے, راجن پور ہے, جس کے اندر رحیم یار خان ہے, جس کے اندر بہاول پور ہے, بہاول نگر ہے. تو اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 52 ڈگری سے اونچا جانے کا احتمال ہے. تو اس میں ہم نے واٹر باؤزز کو پلیس کیا ہے, واٹر پوائنٹس بنائے ہیں, ڈرنکنگ واٹر پوائنٹس بنائے ہیں, فلٹریشن پلانٹس کو ہم لگا بھی رہے ہیں, ایکٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, فرسٹ ایڈ کیمپس ہم نے لگا دیے ہیں, کلینکس آن ویلز کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ جہاں پر خدا نخواستہ ہیٹ سٹروک سے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو فوراً جو ہے جو اس کی فرسٹ ایڈ ہے, طبی امداد ہے, وہ اس کو فوراً ملے. اور اسی طرح جو جانوروں کے لیے, لائف سٹاک کے لیے کیمپس ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں. لائف سٹاک کی, جانوروں کی پری فلڈ اور پری مانسون ویکسینیشن بھی جاری ہے. ویکسینیشن کے لیے بھی وہ بھی ابھی میں آپ کو لائف سٹاک کے سارے ارینجمنٹس اور بتاتی ہوں. ریسکیو 1122 کی جو وہیکلز ہیں وہ پلیسڈ ہیں. اسموک گنز ہم نے ڈپلوائے کیے ہیں کیونکہ اسموک گن جو ہے اس کی وہ پانی کی تھرو ہوتی ہے, اس سے جو ہم نے یہ ابھی جو محرم الحرام کے جو جلوس تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو جو عزادار تھے ان کے لیے جہاں پہ ہم نے اسموک گنز پلیس کی, وہ ٹھنڈا پانی جب آپ پھینکتے ہیں تو ٹیمپریچر نیچے آتا ہے, تو اس کے لیے ہم نے تمام ان جگہوں پر
جہاں پر ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے اور ہیٹ ویو کا مزید خطرہ بھی ہے، اس کے اندر ہم نے تمام جو اپنی اسموک گنز ہیں وہ ہم نے پلیس کر دی ہیں. لوگوں کو پانی پلانے کے لیے جہاں پانی پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے اور دور سے لانا پڑتا ہے، ان کے لیے ہم نے ان کے ڈور سٹیپس پہ ان کو ریسکیو 112 جو ہے وہ بوٹلز ڈلیور کر رہا ہے، پینے کا پانی ڈلیور کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے. اور مویشیوں کے لیے میک شفٹ ہم نے پونڈز بنائے ہیں، ان کو پانی سے بھرا ہے جہاں پر وہ اپنی جو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ مویشی جو ہیں وہ اپنا ان کے لیے پینے کا پانی پورا فراہم کیا گیا ہے. اسپیشلی جو ریگستان کے علاقے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ پورا پریپیرڈنیس جو ہے وہ ہیٹ ویو کے لیے رکھی ہے. پھر میری عوام سے یہ گزارش ہوگی کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. اپنے لیے جو جب آپ کو نکلنا ہو دھوپ میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں گرمی کی شدت ہو اور ڈائریکٹ سن ایکسپوجر ہو، جہاں ڈائریکٹ آپ کا جو ایکسپوجر ہو، وہاں پر اپنا سر اور اپنا جو گردن ہے اس کو کورڈ رکھیں. چھتری اگر ہے تو وہ یوز کریں. اور جو آپ کا پانی ہے اس کی انٹیک جو ہے، پانی پیتے رہیں، ٹھنڈا پانی پیتے رہیں. بچوں کو، بزرگوں کو گرمی کی شدت سے بچا کے رکھیں. اور ابھی جو بارشوں میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی چھتیں گر جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بہت لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اتنی ان کے پاس ایک مالی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جو اپنا سٹرکچر ہے اس کو، گھر کا جو سٹرکچر ہے، چھتیں جو ہیں ان کو مضبوط کر سکیں. ابھی بہت ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا کاہنہ میں، جہاں پہ ایک ٹیوشن سینٹر کی جو چھت ہے وہ گر گئی تھی اور اس کے نیچے کچھ 13-14 اموات ہو گئی تھیں. بہت افسوسناک، دل ہلا دینے والا واقعہ تھا. لیکن ایک تو میری عوام سے بھی گزارش ہے دوبارہ سے کہ اپنے بچوں کو وہاں نہ بھیجیں جہاں پہ ان کو یہ خطرہ ہو کہ چھت کمزور ہے یا دیواریں کمزور ہیں یا کوئی ایسی